اسلام آباد ٹاکس ہوئے تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے کیپٹلائز کیا جا سکتا تھا اس جو سرکمسٹانسز تھے، اس میں پاکستان ٹی وی ایک بہت میجر رول پلے کر سکتا تھا انٹرنیشنلی اپنی امیج کو بہتر کرنے میں، پاکستان کی امیج کو انٹرنیشنلی پروموٹ کرنے میں. اس میں آئی تھنک آپ کو لگتا ہے کہ اتنی کوئی کامیابی نہیں ملی؟ آئی ووڈنٹ سے پہلے تو مجھے یہ ہے کہ ہاؤ ڈو آئی کریکٹرائز سکسیس. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، دنیا جہان کے جرنلسٹ جو تھے وہ پاکستان آئے ہوئے تھے. یو ایس وائس پریزیڈنٹ واز ہیئر، ایرانین لیڈرشپ واز ہیئر. ہم لوگوں نے کسی کا نہ کوئی انٹرویو، نہ کوئی کلپ، نہ کوئی اسنپٹ ہم لوگوں نے پاکستان ٹی وی پہ نہیں دیکھا جہاں سے ہم لوگ ایکسکلوسیو جو ہے کوئی نیوز بریک کر سکتے پاکستان سے. ہم لوگوں کو وہ کچھ نظر نہیں آیا. تو میں اس اسپیسیفکلی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک اپرچونیٹی تھی جو کہ ہم لوگوں کے ہاتھ سے نکل گئی؟ دیکھیں، اگر آپ اس کو فرام دی آؤٹ سائڈ دیکھیں گے نا تو اٹس اے ویری ویلڈ کویسچن کہ یار اتنا بڑا ایونٹ ہے، اتنے سینئر لوگ آئے ہوئے ہیں. اگر جے ڈی وینس پاکستان کے بارے میں کوئی بات کر دیتا، انٹرویو دیتا، ہم انٹرویو دیتا تو وہ بہت امپورٹنٹ بات تھی. بٹ آئی تھنک ایک کنسیڈریشن میڈیا کے علاوہ ریاست کی اپنی بھی کنسیڈریشن تھی. پاکستان اس ٹاکس کے اندر اسٹیک ہولڈر تھا. بالکل، اٹس اے میڈیٹر جس کو اپنے آپ کو ایز اے نیوٹرل جو وہ پارٹی شو کرنا تھا. اب ایک ایسا پلیٹ فارم جو کہ اسٹیٹ اونڈ ہے، اسٹیٹ الائنڈ ہے، اگر اس کے اوپر بیٹھ کر میں کالی باف کا انٹرویو کرتا اور وہ یو ایس کے خلاف کوئی بات کر دیتے، یا میں جے ڈی وینس کا انٹرویو کرتا، وہ کوئی جو ہے وہ ایران کے خلاف بات کرتے، تو دیٹ وڈ ہیو مینٹ کہ پاکستانی اسٹیٹ نے ان کو پلیٹ فارم پرووائڈ کیا یہ بات کرنے کے لیے. سو اس وقت پاکستان کی کنسیڈریشن یہ تھی کہ ہم نے کسی بھی لیول کے اوپر ہم نے کوئی انفارمیشن ہم ریلیز نہیں کریں گے. جو دونوں پارٹیز ہیں اٹس دیر پریروگیٹو، وہ اگر کسی سے بات کرنا چاہیں، اپنے میڈیا سے بات کرنا چاہیں، پاکستان کے پرائیویٹ میڈیا سے بات کرنا چاہیں، پاکستان کے پرائیویٹ میڈیا کو پوری چھوٹ تھی. وہ جس سے مرضی بات کریں، جس سے مرضی انگیج کریں، اپنے سورسز کو کریں. بٹ اگر وہی بات میرے پلیٹ فارم سے آتی نا، بیکاز پرابلم یہ ہے کہ میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں تو اس کو ریاست کی بات لیا جاتا ہے. جب بھی اے ایف پی ہمیں کوٹ کرتا ہے، رائٹرز کوٹ کرتا ہے، تو وہ ساتھ لکھتا ہے اسٹیٹ اونڈ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست ہی بات کر رہی ہے. سو ہماری یہ کنسیڈریشن تھی، اس لیے ہم نے کوشش بھی نہیں کی. ادروائز مطلب جے ڈی وینس پاکستان آیا اور آپ کو نہیں لگتا کوئی بھی جرنلسٹ نہیں کوشش کرے گا. سو یہ کنسیڈریشن تھی. بٹ پاکستانی پرائیویٹ میڈیا کو کوشش کرنی چاہیے تھی، ایمبیسڈر کا انٹرویو کرنا چاہیے تھا انہیں، ایرانین ایمبیسڈر کو، یو ایس ایمبیسڈر کو، اور لوگ تھے. ہمیں جہاں تک ہم کر سکے، ہم نے جتنے بھی انٹرنیشنل جرنلسٹ یہاں پر آئے تھے ہم نے کوشش کی ان سے انٹرویو کرنے کی. ہم نے نک رابرٹسن کا انٹرویو کیا جو ایرانین ایکسپرٹ ہیں، سید محمد مرانڈی، ان کا انٹرویو ہم نے کیا. پھر ہم نے وہاں پہ ٹیسٹیمونیلز کیے فارن جرنلسٹ کے. جہاں تک ہم کر سکتے تھے، جہاں تک ایکسیس تھی، ہم جس لیول تک جا سکتے تھے وہ ہم نے کیا. انفیکٹ ہم نے اس کو آپٹیملی یوز کیا. اٹ واز ون آف دا بیسٹ کوریجز دیٹ وی ڈیڈ. بٹ جے ڈی وینس اور ایرانین ڈیلیگیشن کا انٹرویو، اٹ واز اے اسٹریٹجک کال فرام دا اسٹیٹ کہ اگر کسی کو بات کرنی ہے تو اپنے میڈیا سے بات کر لیں یا پاکستان کے پرائیویٹ میڈیا سے بات کریں، بٹ ریاست اس میں پارٹی نہیں بنے گی.